وفاقی وزیر صحت اور رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد جا کر بیڈ گورننس پر اچھی سیاست کر سکتا ہوں مگر اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم نے لاشوں، ہتھیاروں، پکڑے جانے اور مارنے کی سیاست ختم کر دی ہے. کراچی آج بھی 50% کما کر دے رہا ہے لیکن اس پر 20% بھی خرچ نہیں ہو رہا. PTI نے مظاہرے، ہڑتالیں، مذاکرات، بیک ڈور اور خط لکھ کر سارے آپشن ضائع کر دیے. اس پارٹی سے جو آپ کا چلتا رہتا ہے تو یہ ایسے ہی چلتے رہنا، کوئی حل نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کو ہم سے کمپیٹ کرنے کے بجائے ہمیں کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی اپنی سیاست کریں، اپنے اپنے ٹائم پہ الیکشن لڑیں. لیکن دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو MQM کی کانسٹیچوئنسیز ہیں اس کی گراؤنڈ ریئلٹی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ نعیم بھائی، اگر وہ خدا نخواستہ ہم ہاریں گے نا تو پیپلز پارٹی اس کو 50 سالوں میں بھی نہیں جیت سکتی. ہمارے ہارنے کا فائدہ پیپلز پارٹی اور ہمارے مشترکہ کسی اوپوننٹ کو ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس اسپیسیفک جو ہے وہ سندھ کے ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھنا چاہیے اور اس پالیٹکس کو، اور جو کہ ایڈمنسٹریٹولی لوگوں کو فائدہ دے اور کمپیٹ. وہ کیوں نہیں بیٹھتے آپ کے ساتھ؟ آپ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. I'm not sure. I don't know, to be very honest. یہ تو وہی بتائیں گے کہ ان کے ذہنوں میں، ان کی پالیسیز میں کیا ایسی بات ہے. مے بی شاید اس کی وہ ابھی جو میں فیل کرتا ہوں، جو میں ہیٹ فیل کر رہا ہوں، شاید وہ اس کو فیل نہ کروں چونکہ حکومت میں. لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ چیزیں کہیں اتنی زیادہ خراب نہ ہو جائیں ایڈمنسٹریٹولی کہ کل کو ہمیں اور ٹائم لگے جو ہے نا وہ قریب آنے میں اور بیٹھنے بات کریں. اور دیکھیں، اس میں میں جب یہ بات کرتا ہوں اس میں آج ہم نے بھی ایوالو کیا ہے نا، ہم نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. میں آج ان تمام ایڈمنسٹریٹو اور بیڈ گورننس کی محرومیوں پہ بہت اچھی سیاست کر سکتا ہوں کراچی میں جا کر، حیدرآباد میں جا کر، ان جو کہ ہوئی ہیں 40 سالوں سے. میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو یہاں پر میں لاشوں کی سیاست اور ہتھیاروں کی سیاست اور جو ہے وہ پکڑے جانے کی اور مارنے کی اور یہ والی سیاست ہم نے ختم کی. ہم تو اس کے اگینسٹ آ کر کھڑے ہوئے. ہم اس کو دوبارہ ایک کوئی چنگاری جو ہے نا وہ دوبارہ آگ لگا سکتی ہے. اس لیے کہ سارے وہ مواقع، وہ مواد، وہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم چونکہ گزرے ہوئے ہیں، ہم نے پورا کئی ڈیکیڈز گزارے ہیں، تو مجھے وہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ میں اپنی ذات سے نہیں، لیکن ہم نے ایک نسل جو ہے وہ کھوئی ہے نا اس چکر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں ہے کہ کوئی چنگاری بڑھ جائے گی؟ آئی ڈونٹ نو. شاید ان کا اس طرح سے ورکرز کا، لوگوں کا اس طرح سے نقصان نہیں ہوا. یس، ان کی لیڈرشپ گئی ہے لیکن وہ دوسرے تناظر میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے بھگتا ہے گلیوں میں، شاید انہوں نے وہ نہیں بھگتا. PMLN یا شہباز شریف صاحب وہ یہ ضامن تھے آپ کے، اور جب سارا کچھ طے ہوا تو اب پیپلز پارٹی نہیں وہ کر رہی، تو PMLN کا کیا اس پہ رسپانس آپ کو؟ PMLN بھی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. ان کے نمبرز اتنے نہیں ہیں کہ وہ اکیلے جو ہے وہ یہ ڈیسیجنز کر سکیں. اب دیکھیں کیبنٹ میں جو ہے وہ جب ہماری ورکنگ شروع ہوگی. آج بھی ہم نے یہ والی جو میں نے آپ سے بات کی کراچی کے پوٹینشیل والی، یہ بات میں نے آج PM صاحب نے بلایا تھا تو اس پہ کی ہے میں نے یہ بات کہ جب اکانومی کی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ ہم 3 سال بعد اس میں نہیں جانا ہے اور واپس ہمیں نہ. تو اس کا تو ایک ہی طرح کا کار ہے. اس کا ابھی تو اس وقت جو کرنٹ ہمارے پاس جو آپشن موجود ہے وہ یہ کہ کراچی آج بھی اس کنڈیشن میں بھی آپ کو 50% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور جبکہ آپ اس کا 20% بھی جو ہے وہ اس کی پوٹینشیل کو کیپٹلائز نہیں کر رہے. تو اس کراچی کو جب آپ جو ہے وہ اور اس کے پوٹینشیل اکانومک پوٹینشیل کو کیپٹلائز کریں گے، اس کو اپلفٹ کریں گے شہر کو، تو یہ شہر پورے پاکستان کے لیے کما کر دے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے یہ بھی اب دیکھا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں بیٹھ کر جو ہے نا وہ حاوی کر کے اس کو طے کرانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پرسو کر کے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں پہ وہ کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سے بات کی جا سکتی ہے. ابھی کوئی دوبارہ آپ کو تھریٹس آج کل تو نہیں کو آ رہے؟ تھریٹس تو جو ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں. تھریٹس تو جو ہے وہ کبھی، اچھا ابھی بھی ہیں؟ ہاں، تھریٹس تو ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پہ بودر نہیں کیا خود کو بہت زیادہ. ابھی کس طرف سے تھریٹس آتے ہیں؟ ہم نے دیکھیے، ہم نے ایک وہاں پہ ایک نظام تھا، آپ کو پتا ہے جو وہ کئی، وہ تو پرانی بات ہوگی تو نہیں. ابھی وہ ڈیفینیٹلی ان کا آپ نے پورا سسٹم جو ہے وہ
ختم کیا ہے اور اس کو لوگوں کو جو ہے دوسری طرف لگایا ہے. ورنہ کراچی میں روزانہ 20-22 لوگ مرتے تھے اور نہ مارنے والے کو پتا ہوتا تھا نہ کہ کون مر رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا. تو آج تو اللہ کا شکر و حالات نہیں ہے، تو لوگ تو موجود ہیں، وہ ایکٹرز بھی موجود ہیں جو یہ کام کراتے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے وہ صرف لوکلی ہوتا تھا، اس میں پتہ نہیں کون باہر سے کون انوالو تھا، سب کی انویسٹمنٹ تھی، چیزیں تھیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک وہ ہے آپ ایک جب سینئر ایلیمنٹ آپ بن جاتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کے ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو بات کہی نا، دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے سارے آپشن ایگزاسٹ کر لیے ہیں. مظاہرے کی ہڑتالیں، بند، ڈی چوک، 3 دفعہ دھرنا لے کر آنا، یہ سارے آپشنز جو ہے وہ ایگزاسٹ کر لیے. مذاکرات بھی کر لیے، بیک ڈور بھی کر لیے سارے. میں سمجھتا ہوں خط بھی لکھ لیے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کر گئے ہیں بہت ساری چیزوں کو. آپ منسٹر بنے ہیں تو میرٹ کیا تھا آپ کا؟ آپ کو کیوں بنایا گیا وزیر؟ شاید میرا جو ہے وہ دیکھا ہوگا ٹریک ریکارڈ پہلے کا، جو بھی سروسز رہی ہیں پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی، تو وہ ہوگا. سب جانتے ہیں کہ میں نے ایک شہر رن کیا ہے ایز اے میئر. آپ کی جماعت کے اندر اور بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے تو تھوڑی جیلسی تو ہوگی. وہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہو، لیکن آئی تھنک یہ نیچرل سی بات ہے. یہ تو بہت انسان جہاں ہے وہاں تو اس طرح کی آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل 100% نہیں سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو جہاں جہاں انسان ہے وہاں انسان سے بشری تقاضوں میں شامل ہے کہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے بھی کچھ شرارت بھی ہوتی رہے گی. اس کے تو مجھے کیوں نہیں بنایا؟ نہیں، اس کے تو ہم عادی ہیں، شرارتوں کے سہنے کے تو ہم عادی ہیں.